میرے پیارے، اللہ سے ہم منوا نہیں سکتے۔ اللہ سے ہمارا تعلق اتنی کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گزارش کریں، اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں، تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، تعلق مضبوط نہیں ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، معروف فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کچھ لوگ پراگندہ بالوں والے، میلے کپڑوں والے، عام حیثیت کے لوگ، وہ جب اللہ کے معاملے میں قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ہانس نہیں ہونے دیتا، جھوٹا نہیں قرار دیتا اللہ پاک۔ ایسے بندے ہیں اللہ کے مخلص، تقوی والے اور اللہ سے رابطے اور ربط کو مضبوط رکھنے والے۔ ہمارا تعلق کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمیں گویا منہ کی کھانی پڑتی ہے، ورنہ مومن اللہ سے مانگے۔ ارے بیٹا اگر اپنے باپ سے لجاجت اور منت سے مانگتا ہے تو باپ عطا کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ تعلق کمزور نہ ہو، باپ دے دیتا ہے، جا لے جا بیٹا جو مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے میرے اللہ ہیں، اولاد مانگتی ہے تو ماں باپ دے دیتے ہیں، بندے مانگیں اور اللہ نہ دے ایسا نہیں ہوتا، چونکہ دے وہی رہا ہے، نہ مانگتے ہوئے بھی دیتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا لے، خالی دامن پھیلا لے اللہ کے حضور تو کیوں نہیں دے گے؟ تعلق کمزور ہے، تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت پہ کامل یقین نہیں ہے۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے، جلد 350 صفحے پہ، عجیب بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، یا حضرت آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہ جاتی رہی اور آپ کی کمر جھک گئی ہے، وجہ؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں ختم ہو گئیں، میری نظر ختم ہو گئی جدائی یوسف میں، اور میری جو کمر آپ جھکی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بھائی یعنی میرے بیٹے بنیامین کی جدائی کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے اور مجھے نابینا کر دیا ہے۔ اب یہ جملہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا، آسمان سے جبریل آ گیا، یا حضرت آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا۔ فرمایا جبریل، اللہ کا شکوہ میں کیوں کروں، میں تو اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں اور دکھ کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا حضرت اللہ رب العزت آپ کے ہر دکھ کو جانتے ہیں، آپ کے سب کچھ کو جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر گئے اور اپنے کمرے میں جب تشریف لے گئے، واہ 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 واہ، فرمانے لگے، اے میرا پروردگار، اللہ سے کہنے لگے، اے میرا پروردگار، تو تجھے میرے حال پہ رحم نہیں آتا؟ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے تو نے میری آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، میری کمر جھک چکی ہے فراق یوسف و بنیامین میں، آپ کو میرے اوپر ترس نہیں آتا؟ اے میرے اللہ، تو میرے دونوں پھولوں کو ملوا لے ایک دفعہ، میں ان کی خوشبو سونگھ لوں، اس کے بعد بھلے میرے ساتھ تو جو معاملہ کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بس اتنی کہا، رحمت الہی جوش میں آئی، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا، حضرت اللہ رب العزت آپ کو سلام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یعقوب خوش ہو جائیں، آپ کی بات، آپ کی ادا، آپ کے مانگنے کا طریقہ، آپ کے اندر سے اٹھی ہوئی ہوک اور درد اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا دیا۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے انتظام کر لیا ہے، آپ کے دونوں پھول آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے ملیں گے۔ اور پھر یعقوب و بنیامین مل گئے یعقوب علیہ السلام کو۔ تو میرے عزیزو، یہ تو نبی ہیں، یہ تو نبی ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔
جبریل نے کہا کہ یا حضرت آپ کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، انتظام ہو چکا ہے، یعقوب علیہ السلام انتظام ہو چکا ہے، یوسف و بنیامین آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ نے جس انداز سے اللہ سے مانگا ہے، اگر یوسف و بنیامین اگر فوت بھی ہو چکے ہوتے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو زندہ اٹھاتا۔ میرے پیارے، اللہ سے تعلق نبی کا، یہ تو نبی ہیں، انبیاء کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ تو صلحاء کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے ہمارا نہ ربط ہے نہ رابطہ ہے، تعلق کمزور ہے اللہ سے، پھر ہمیں منہ کی کہانی پڑتی ہے۔ ورنہ میں نے ایک اللہ والے سے سنا ہے، فرماتے جب بندہ دست سوال دراز کرتا ہے، ایسا اللہ سے تعلق تو ہونا چاہیے، فرمایا کہ وہی جو خالی ہاتھ تھے، منہ پر پھرنے سے پہلے اتنا تو یقین ہونا چاہیے اور اتنا تقوی ہونا چاہیے اور مانگنے کا وہ ڈھنگ اور انداز ہونا چاہیے۔ ابھی منہ پہ ہاتھ نہ پھیرا ہو اس مومن ایمان والے نے، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لیں۔ یہ کب ہے؟ اللہ سے رابطہ جب مضبوط ہوگا، رابطہ ہوگا، پھر ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ آنے میں دیر ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم نے مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے، پھر دیکھیں کہ رحمت الہیہ کو جوش آتا یا نہیں آتا۔